اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، 12 رمضان مبارک سے طبیعت خراب ہے، لیکن اس رات کی خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید نے خود اس رات کی قیمت کو بیان کیا ہے کہ یہ رات کتنی قیمتی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالی نے بتایا وجہ قیمت کیا ہے، یہ کیوں ہے یہ رات قیمتی، اور پھر اس کی قیمت بتائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہے وجہ قیمت کہ ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اس سے قرآن کی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اتنی اونچی کتاب ہے، جس زمانے میں آئی ہے، جس رات کے حصے میں، پورے رات میں بھی نہیں آئی، تھوڑے سے حصے میں آئی، اس تھوڑے سے حصے کی وجہ سے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا۔ قدر والی رات۔ اللہ ہمارے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قدر والے نے، اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات میں قدر والی کتاب، قدر اور شان والے پیغمبر پر نازل کی، اور جو اس کی قدر کرے گا وہ بھی صاحب قدر ہو جائے گا، اور جو نہ قدری کرے گا، حدیث میں آتا ہے جو اس رات کی خیر و برکات سے محروم ہو گیا وہ محروم ہے۔ لمبی چوڑی بات آپ کے لیے تو کہیں حکم نہیں ہے کہ بھی آپ، لیکن دل میں تو قدر ہونا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگرچہ ڈاکٹر نے سخت منع کیا ہے، لیکن ہم ڈاکٹروں کی مانتے کب ہیں؟ ہائے ہائے، مجھے اپنے شیخ کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں۔ آپ بتائیں، اللہ اکبر، ایک آدمی، ایک محترم شخصیت کسی کے گھر چلی جاتی، غریب آدمی، اس کے گھر میں ٹوٹی چارپائی، اس ٹوٹی چارپائی پر ہی کپڑا شپڑا ڈال دیتا ہے، سوت شوت ڈال دیتا ہے، جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، تکیا لا کے رکھ دیتا ہے، ننگی چارپائی نہیں رہنے دیتا، جلدی سے لسی لے آتا ہے، جو جس کو ہم کانگ کہتے ہیں وہی لے آتا ہے، اس کے گھر میں یہی ہے۔ اس نے قدر کی ہے نا، بولو۔ ایک آدمی سیٹھ ہے، مہمان آتا ہے، پہلے تو باہر بٹھا دیتا ہے، ملاقات کا ٹائم بعد میں ملے گا، ٹھہرو بھائی اندر پرچی بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے بندو تم ان راتوں میں لمبی چوڑی باتیں کرو، کچھ تو قدر کر کے دکھاؤ نا، ہم بھی سمجھیں کہ ہم نے مہمان بھیجا تھا اور تم نے مہمان کی قدر کی۔
اس لیے میری بات یاد رکھو، گر کی بات بتا رہا ہوں. تمام ایسی راتیں، تمام ایسے دن، تمام ایسی زمینیں جن کی اللہ نے قیمت رکھی ہے، کبھی بھی نہ قدری کے ساتھ اس وقت کو نہ گزارے اور اس جگہ پر نہ گزارے. ایک آدمی حرمین شریفین جاتا ہے، لمبی چوڑی عبادت نہیں کر پاتا، رش ہے، لیکن دل میں زمین کی قیمت ہے کہ یہ مدینے کی سرزمین ہے، وہ چل رہا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بھی اس کی عبادت ہے. خانہ کعبہ پر نظر ڈالتا ہے قدر و قیمت کے ساتھ، اللہ کہاں یہ میری قسمت، یہ زیارت تیرے گھر کی، کہاں یہ میری قسمت، یہ زیارت تیرے گھر کی، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. مدینہ آتا ہے، کہاں یہ میری قسمت، یہ زیارت روضہ اقدس کی، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. اسی پر قیمت لگ جاتی ہے. یعنی کہ اتنے طواف کر لو، اتنے وہ کر لو، اتنا کچھ کر لو، ہاں ہمت ہے کرو، نہیں ہوتا تھوڑا بہت ہی کر لیتا ہے، لیکن نہ قدری نہیں ہے. بس آج ہم مسجد آتے قدر کے ساتھ داخل ہو کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں، یہ بڑی زمین ہے، اللہ کا گھر ہے بھائی. دل میں آپ کا احترام ہوگا. قرآن کا من یعظم شاعر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، انہا من تقوی القلوب، فرمایا کہ اس کا دل تقوی والا ہے، اور جس کا دل تقوی والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو پہلی بات وجہ قدر نزول قرآن، اور قیمت خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے زیادہ قیمت رکھتی ہے. یہ تو عام محدثین مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ابن رجب حنبلی نے تو بڑی عجیب بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ 84 سال کی بات کے بعد 85 سال کی دے، خیر کہا اس سے زیادہ، اور اللہ کا زیادہ تو جیسی اس کی شان ہے ویسے زیادہ. کتنا زیادہ؟ کو اللہ نے تحدید کی ہے، بلکہ لکھا ہے کچھ زمانے میں چونکہ 1000 کا لفظ سب سے بڑا تھا، کیونکہ اس زمانے میں 1000 پتی ہوتا تھا. سیٹھ کو کہتے تھے 1000 پتی، پھر آیا لکھ پتی، پھر آیا کروڑ پتی، اب یہ سب ہو گیا پانی پتی، اب ارب پتی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے پچھلے زمانے چلے جائیں، لکھ پتی ہو جی، لکھ پتی ہے، او ہو آج تو 2-2 لاکھ کے تمہارے نیچے موٹر سائیکل بھاگے پھرتے ہیں. تو لکھ پتی تو ساتھ بنتا ہے، کروڑ پتی، اب کروڑ پتی بھی کچھ نہیں رہا، اب ارب پتی آ گیا، کل وہ کھرب پتی. کہتے اگر اس زمانے میں لاکھ اور کروڑ کا لفظ استعمال ہوتا، قرآن اس کے مطابق نازل کر دیتا، لیکن قرآن چونکہ معاشرے کے محاورے پر نازل ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے جو بڑا عدد تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا. ورنہ اس رات کی قیمت میرا مولا ہی جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کو کیا نوازیں گے. یہ اللہ نے قیمت بیان کی خیر. اس ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں اس کو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا کہ کیا دیں گے، اس کے اوپر چھپا کے رکھا ہوا ہے. رات بھی چھپا دی، اس کی پر کیا دیں گے یہ بھی چھپا ہوا ہے. جس طرح نشانی بتا دی میں ان دنوں میں تلاش کر لو، اسی طرح ایک موٹا سا حساب ہمیں بتا دیا کہ بھی 1000 سال سے زیادہ، لیکن کل کتنا دیں گے یہ قیامت کے دن ملے گا. اور روزے پر تو ویسے بھی اپنے دستے مبارک سے دیں گے تو لیلۃ القدر پر پتہ نہیں کیا کچھ عطا فرما. اور حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، قیام سے مراد رات جاگ کر گزارتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے،
ایمانن، جذبہ ایمانی کے ساتھ، واحتساباً، ثواب لینے کے لیے، اللہ میاں ہم تو ثواب کے محتاج، ہمیں ثواب چاہیے۔ تو فرمایا سب سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ غفر لہو ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، سب سے پہلے، کیونکہ سب سے اہم ضرورت ہماری پاکی ہے، سب سے اہم ہماری ضرورت ہماری پاکی ہے، کیونکہ ہم گندے ہوتے رہتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی بار بار، گندے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس ایک رات کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیں۔ حدیث شریف میں بتایا کہ تمہیں کیا ملے گا، سب سے پہلے تمہیں پاک کر دیں گے، کیونکہ پاک ہونے کے بعد ہی تو نوازا جائے گا نا۔ بولو بھائی، کسی کی شادی ہو، ہم نے کئی دفعہ دیکھا لاڑوں کو، لاڑے برات سے پہلے ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے، یا لاڑا کیڑا ہے کہنا آ بندہ ہے گا اج نے دھوتی جی پائیے تو سر تے پگی جی بننی، تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چمک چھلک کے جناب وہ شہزادہ بن کے پھر رہا ہے۔ تو بھائی جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو پاک ہونا ضروری ہے، مانجا کانجا مار کر اس کو صاف کیا جائے، اللہ فرماتے ہم اس کو پاک کر دیتے، جب پاک کر دے تب اس بات کا اہل ہو گیا کہ ہمارا دنیا میں زندہ رہے تو ہمارا قرب ملے، اور آخر میں جائے تو ہماری جنت ملے۔ دنیا میں جنت جیسا مزہ دیتے، لیکن دکھا کے نہیں دیتے، چھپا کے دیتے، اور آخرت میں دکھا کے دیتے۔ یہ لو بھائی، پورا عالم دیکھے گا کیسے نوازا جا رہا ہے پیاروں کو، اور یہاں چھپا کے دیتے، اس لیے کہ دنیا میں نظر لگ جاتی، یہاں دیتے ہیں، اس کو دل کو دیتے ہیں۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسی، نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 بوسے ملتے ہیں۔ من سے گویم روح کے لذت چشی، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا لذت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اپنے فضل خاص سے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، اپنے دربار میں لا کر بٹھایا ہے، نوازنے کے لیے بٹھایا ہے، لائن میں نہ لگنے دیتے اگر کچھ دینا نہ ہوتا، لوگ بھی لائن بنا لو، لائن بنا لو۔ ابھی ہم حرمین شریف بن گئے، لائن لگاؤ جی، لائن لگاؤ، فوراً جلدی سے لون لائن لگا۔ کیا بات ہے، لائن کیوں لگائی؟ افطار تقسیم ہو رہا ہے بھائی، کا لائن لگاؤ۔ اب اس کے اعلان سے ہر بندہ امید میں آ گیا کہ میں لائن جو لگوائی ہے نا، تو افطار تقسیم ہو رہا ہے، شہری تقسیم ہو رہی ہے، چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ حرمین شریف میں تو منظر بہت نظر آتا ہے، مخلوق کہہ دے کہ لائن لگاؤ، ہمیں امید ہو جاتی ہے، خالق کہے میرے گھر میں اور ہم آ جائیں تو کیا نوازیں گے نہیں؟ مجھے بتاؤ، نوازنے کے لیے لائے؟ واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، کیوں لائے؟ نوازنے کے لیے لائے، یہاں بٹھایا ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب آ جائیں، شروع کرتے ہیں وہ نوازنا، بیٹھ جاؤ، نوازنے کے لیے لائے۔ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں، سمجھا میں سمجھایا گیا۔ یاد رکھو ایسی توفیقات پر خدا کا خوب شکر ادا کیا، ہر روز کلمہ اللہ سے شکر ہے تو نے یہ ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم مسجد کے ماحول میں گئے، مبارک رات میں گئے، مبارک ساعت میں گئے، آپ کے دین کے خادموں کی صحبت میں جا کر بیٹھے، شکر ادا کرو اس پر۔ آج ہم ہر چیز کی ناقدری کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اتنی بڑی توفیقات دے دیتے ہیں، اور ہم، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نالائقی سے جہنم میں چلا جائے گا، اور اس کے دل میں، حدیث میں آتا ہے، پہلے نمبر پر جوں کے برابر نور ہوگا، اللہ فرمائے گا ان کو نکال لو یہاں سے، جنت میں بھیجو۔ دوسرے نمبر پر گندم کے برابر ہوگا، نکال لو یہاں سے۔
تیسرا رائی کے دانے کے برابر ہوگا، نکال لو یہاں سے، چوتھا ذرے کے برابر۔ ذرہ کیا ہے؟ آپ کھڑکی کھول لیں اور دھوپ آتی ہے تو دھوپ میں جو چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں ان کو ذرہ کہتے ہیں۔ کہ کیا وہ کون سا نور ہے؟ یہ تھوڑی سی جو نیکی کی تھی نا، اس نیکی کا اثر اگر کسی کے دل میں تھا، اگر جو جتنا، گندم جتنا، رائی جتنا، ذرے جتنا، وہ سبب بن جائے گا جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں جانے کا۔ اتنے بڑے بڑے اعمال کی توفیق ہو تو کیسے دل نہیں ہمارا چمکے گا؟ داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے۔ میرے دوستو، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مکر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شان. اللہ 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 ایک تو اس سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے معشوق ہو گئی. عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو مستی مستی کہتا جا اللہ 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 رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. 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 صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی
صلی اللہ علی النبی الأمی 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 صلی اللہ علی النبی کمان تعالو صلی علی محمد کمان تعالو وفل بنا کمان تعالو فإنکم تعالو التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما مبارک رات کی برکت سے میں معاف فرما یا اللہ میں معاف فرما یا اللہ لیلۃ القدر میں یا اللہ لیلۃ القدر کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی قدر والا فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما زندگی یا اللہ گناہوں میں گزر گئی ہمیں تو معاف فرما یا اللہ آپ نے رمضان عطا فرمایا لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی یا اللہ آپ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے معافی کا اعلان فرمایا اللہم انک عفو رسول اللہ نے فرمایا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند فرماتے ہیں اللہ اپنا پسندیدہ عمل ہم پر جاری کر کے ہم سب کو معاف فرما اللہ ہم سب کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما اب تک جو بدعملیاں کی ہیں معاف فرما ایسا کے لیے پاکیزہ زندگی نصیب فرما پاکیزہ زندگی نصیب فرما اللہ ہمارے نفس کو نفس لوامہ نفس مطمئنہ فرما ہماری روح کو مجلہ مصفہ منور فرما یا اللہ ہمارے بال بال میں نور پیدا فرما بال بال میں نور پیدا فرما ظلمتوں سے اندھیروں سے دوریاں نصیب فرما ظلمتوں سے اندھیروں سے دوریاں نصیب فرما یا اللہ ہمارے باطن میں اپنی محبت اور قرب کا چراغ روشن فرما یا اللہ ولایت کا چراغ روشن فرما ہمارے دل کی دنیا کو پاک صاف فرما یا اللہ ہمارے دل کو اپنے نور سے منور فرما یا اللہ ہماری قلب و جان کو اپنے نور سے منور فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ اس مبارک رات میں غفر لہو ما تقدم من ذنبی
का ज़ुहूर फरमा, वफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि का ज़ुहूर फरमा। या अल्लाह खता खा गए, शैतान ने अगवा कर लिया, नफ्स ने गुमराह कर दिया, माहौल ने तबाह कर दिया। या अल्लाह लेकिन आपका सहारा, आपकी ज़ात बहुत बड़ी है, हम कमज़ोर है, छोटे हैं, आपकी ज़ात के मुकाबले पर हम कुछ भी नहीं है, ज़र्रे हैं। या अल्लाह आपकी ये कुदरतें हैं, ज़र्रों को आप साफ बना दे। या अल्लाह हम ज़र्रों को माफ करके अपनी दोस्ती नसीब फरमा, ज़र्रों को माफ करके अपनी दोस्ती नसीब फरमा, ज़र्रों को माफ करके अपनी दोस्ती नसीब फरमा। इस दुनिया में रहकर आपको हासिल न किया, ताल्लुक हासिल न किया, आपको याद न किया। या अल्लाह क़यामत के दिन मैदान माशर में रुलते फिरते धक्के खाते होंगे, कोई पूछने वाला न होगा। आज आपकी दोस्ती विलायत मोहब्बत हासिल कर ली, कल को या अल्लाह आपकी रहमतें हमें तलाश करेंगी। आज हमें अपना तलाश करने वाला फरमा, आज हमें अपना तलाश करने वाला फरमा। या अल्लाह कोई तुझसे कोई कुछ मांगता है इलाही, मैं तुझसे तलबगार तेरा, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हम दुनिया में आकर गुम हो गए, दुनिया की चमकीनी नमकीनी को हकीकत समझने लगे, इसकी कोई हकीकत नहीं है। या अल्लाह आँख बंद होते ही या अल्लाह कुछ भी नहीं रहेगा। कई बार हमने देखा कि जिनका मुशय्यन बदन था, मुबय्यन कफन था, तो कब्रे कोहन उनकी उखड़ी तो देखा, न बाले कफन था, न तारे कफन था, न जुज़्वे बदन था। अल्लाह हमारे हाल पर तो रहम फरमा। गया हुस्न खूबान दिल ख्वाह का, या अल्लाह सब चीजें फानी है, पनाह की तरफ जा रही है। या अल्लाह तेरी जात बाकी है। या अल्लाह जो तुझसे चिमट गया वो भी बाकी हो गया। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक। या अल्लाह गया हुस्न खूबाने दिल ख्वाह का, बाकी रहे ना सिर्फ अल्लाह का। हमारे हाल पर रहम फरमा। हमसे या अल्लाह हम रास्ता भूल गए, या अल्लाह हम अपनी तरफ लाए हैं, अब हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। हमारे परेशानी के बालों से पकड़ कर हमें हिदायत के रास्ते पर चला, हिदायत के रास्ते पर चला। या अल्लाह रमजान मुबारक की कुछ साथ कुछ दिन रह गए हैं, या अल्लाह इसमें हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जहन्नम से छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह जहन्नम से छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह ईद की रात को हमारे लिए लैलतुल जायज़ा इनाम की रात फरमा। ईद वाले दिन हमारे हाथ में मग़फ़िरत का परवाना फरमा। या अल्लाह हमें आपको मनाना भी नहीं आता। या अल्लाह हम बहुत नालायक हैं, बहुत दूर हैं। या अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ फरमा। आपकी ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत अजीम ज़ात है। या अल्लाह हम आपके हुकूक अदा करने के अहल नहीं हैं। या अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे आहो दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे हाल पर पूरा हो फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिदायत नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा। हमें भी हमारे घर वालों को, बाल बच्चों को, क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी विलायत खासा नसीब फरमा। गैर मुस्लिमों को भी ईमान की तौफीक अता फरमा, गैर मुस्लिमों को भी ईमान की तौफीक अता फरमा।
یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييت منا فأحيي الإسلام، من توفيت منا فتوفى الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق. اللهم إنك نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اس مبارک رات کی خیر و برکات ہم میں ہر ایک کو نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو اس کی برکت سے محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. تیرے دربار میں بیٹھے ہیں یا اللہ، تیری ذات بہت بڑی ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور آپ فرماتے ہیں رب العرش العظیم، اس عظیم عرش کا بھی مالک ہوں. یا اتنی بڑی آپ کی ذات ہے، آپ کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں خالی واپس نہ فرما، ہمیں خالی واپس نہ فرما، ہمیں خالی واپس نہ فرما. یا اللہ، یا اللہ، ہمارے تمام مرحومین مرحومات، والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب، یا اللہ امت مسلمہ قبروں میں یا اللہ ہماری دعاؤں کے انتظار میں ہے، دعاؤں کے تحفے کے انتظار میں ہے. یا اللہ ان پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، تمام مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، مرحومین مرحومات کی بخشش فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. مجھے بھی صحت عافیت نصیب فرما، صحت عافیت نصیب فرما، صحت عافیت نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. حافظ حبیب اللہ صاحب بھی بہت بیمار، ان کو زندگی عطا فرما، ان کو زندگی عطا فرما، ان کو زندگی عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما. اللہ جو بھی بیمار ہے، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ کون شفا دینے والا ہے؟ ابراہیم صاحب فرماتے ہیں مریض ہوئے شفیع، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ کی ذات شفا دیتی ہے. سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما. اللہ عید کی خوشیوں کو پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا ذریعہ فرما، خوشیوں کا ذریعہ فرما. یا اللہ، یا اللہ کفر ملت واحدہ بن کر آج امت مسلمہ کو یا اللہ کاٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کے خون چوس رہا ہے. یا اللہ، یا اللہ یہود ہنود نصارہ اور پورے کفر کو تباہ و برباد فرما، تباہ و برباد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ، یا اللہ ایسی
غمناک دردناک مناظر تو کبھی سامنے نہیں آئے یا اللہ کی قربانیاں یا اللہ اس قریب کے زمانے میں یا اللہ کہیں نظر نہیں آتی جو لوگوں نے تیرے یا اللہ تیرے گھر کے لیے قبلہ اول کے لیے قربانیاں دی ہیں دے رہے ہیں یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو یا اللہ ابرا کے لشکر کو ابابیلوں سے مروانے والا مچھر سے نمرود کو مروانے والا فرعون کو یا اللہ سمندر میں غرق کرنے والا اللہ قارون کو زمین میں دسانے والا یا اللہ بدر کے میدان میں تھوڑے سے صحابہ کے ہاتھوں بڑے سے لشکر کو تباہ و برباد کرانے والا آج بھی تیری وہی قدرتیں ہیں ہم نالائق ہیں ہم مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں سب کچھ ہے لیکن گنبد خضرا والے کی امتی ہیں یا اللہ گنبد خضرا والے کی امتی ہیں ہمارے حال پر رحم فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اور مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور ہے ان کی مدد فرما قدم قدم پر ان کی مدد فرما ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ معیشت کی تنگیوں کو دور فرما ہمارے ملک کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی ترقیات سے نواز ہمارے حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما معاشی طور پر اس ملک کو مضبوط فرما علمی روحانی طور پر بھی مضبوط فرما یا اللہ ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما اللہ وہاں کے حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ ہماری بیکار بازیوں کو کام کا فرما یا اللہ یہ ادارہ بزرگوں کی ہمارے بڑوں کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے ہمارے سننے صرف اس علاقے کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ ہے یا اللہ اس ادارے کو دن دوپہر رات 24 گھنٹے ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اس کے جتنے بھی منصوبے ہیں آپ اس کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا یا اللہ اس ادارے کا تعاون کرنے والے محبت کرنے والے آنے جانے والے کسی کو محروم نہ فرما سب کو یا اللہ خیر و برکات نصیب فرما خیر و برکات نصیب فرما یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جن نے دعاؤں کے لکھا ہے سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما اللہ پاک کے دم سے آپ سلامت رہے تا قیامت رہے اللہ پاک کے دم سے آپ سلامت رہے تا قیامت رہے اللہ پاک کے دم سے آپ سلامت رہے تا قیامت رہے یا اللہ اس مبارک رات میں یا اللہ جو دعائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں صحابہ کرام نے مانگی ہیں اہل بیت ازواج مطہرات نے مانگی ہیں تیری اولیاء نے مانگی ہے یا اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خصوصی تعلق نصیب فرما یا اللہ کی عشق رسول ہمیں نصیب فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما
ایک ایک ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ جن دوستوں نے سہری کے انتظام کیا ہے خاص طور پر ہمارے عبداللہ دولت صاحب، یا اللہ کچھ خیر عطا فرما، برکت نصیب فرما، اور بھی جو دوست سحر افطار میں انہوں نے یا اللہ بہت خرچہ کیا ہے سحر افطار کا، یا اللہ انتظام کرتے ہیں، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت پیدا فرما، برکت پیدا فرما، برکت پیدا فرما، یا اللہ فطر کرم کا معاملہ فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب